غامدی صاحب کی ایک ویڈیو سننے اس پہ بات کرتے وقت عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی مفاد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، حیات مسیح کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ہمارا اتفاقی عقیدہ ہے اہل سنت کا، تمام طبقات کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دنیا میں پھر تشریف لائیں گے۔ یہی بات دلائل سے ثابت ہے، یہی ہمارے سلف صالحین کا موقف تھا، یہی قرآن پاک کی بعض آیات سے ثابت ہے، اور یہی صحیح بخاری کی احادیث اور جمعی احادیث سے ثابت ہے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی وہ اس بات کا قائل تھا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور وہ عیسیٰ جس کا ذکر حدیثوں میں ہے، عیسیٰ موعود، وہ میں ہوں معاذ اللہ۔ اب اس فاسد نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں عیسیٰ موعود ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کہتا تھا آپ کی وفات ہو چکی۔ اسی کے خیال پہ چلتے ہوئے جوید احمد غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، آپ تو فوت ہو چکے ہیں۔ اب پوری امت کی انڈرسٹینڈنگ ایک طرف ہے، اور مرزا قادیانی اور اس شخص کی غامدی کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف، ہم کس کی انڈرسٹینڈنگ کو مانیں؟ پہلی تو بھائی یہ بات سمجھیے، اس امت کے اجماع اور کٹ کو اور تواتر کو اگر کوئی رد کرے تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ علمی اور تحقیقی اعتبار سے بتائیے۔ یقیناً تواتر کو مانیں گے۔ خود غامدی یہ کہتا ہے کہ تواتر اس کے جو حدیث کے مقابل اس کے دلائل ہیں، اس میں صراحتاً کہتا ہے کہ تواتر سے حدیث اس کا جو ایک اور الیاس ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تواتر سے عمل ثابت ہے نماز کا، احادیث کو اس کو چھوڑتے ہوئے اس طرف جاتا ہے۔ جہاں تواتر سے نماز ثابت ہے وہیں تواتر سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بھی ثابت ہے۔ عملی تواتر موجود ہے، کنسیپشن موجود ہے، سارا کنسیپٹ موجود ہے شروع سے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اب بتائیے، کتابی وجود بھی ہے، تواتر بھی موجود ہے، اب آپ کا غامدی کس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل ہے؟ اب ہم ان کے دلائل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن دلائل سے قادیانی اور یہ یعنی غامدی دلیل پکڑتا ہے، وہ دلائل کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور آپ کے متبعین کو قیامت تک کافروں سے بلند رکھنے والا ہوں۔ اب ذرا غور طلب بات یہ ہے، اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور بھی آیت ہے، اس کو میں بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا سورہ مائدہ کی۔ اللہ نے فرمایا انی متوفیک، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا متوفیک کا، پھر فرمایا رافعو کا، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ پہلے وفات دی پھر اٹھایا۔ انتہائی غلط استدلال ہے۔ تو اس استدلال کا پہلا جواب یہ ہے کہ واو جمع کے لیے نہیں، جمع کے لیے آتی ہے، دو چیزوں کو صرف اکٹھا کرنے کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی۔ متوفی کا معنی بھی صحیح معنی، لیکن سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ وعدے کیے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا، آپ کو میں پاک بھی کروں گا، آپ کو پورا بھی کروں گا، آپ کی پوری زندگی پوری کروں گا، آپ کی زندگی جو رہ گئی ہے آپ میرے پاس آئیں گے آسمانوں پر، اور پھر میں آپ کو دنیا میں بھیجوں گا، آپ زندگی پوری جئیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ نے وعدے ذکر کیے ہیں، جمع ذکر کر دیے، جمع کر دیے وعدے، ان کی ترتیب نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے ہی وعدے ہوں گے، زمانے کی ترتیب یہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز پہلے ذکر کی پہلے ہوگی بعد میں بعد، ایسا نہیں۔ دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 84 نکالیے، ذرا غور کیجیے۔ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق و یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کیے، کُلًا ہدینا ونوحًا ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی، ہم نے نوح کو ہدایت دی اس سے پہلے، ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی ذریت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ پھر فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا و یحییٰ عیسیٰ و الیاس۔ پھر فرمایا اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا۔ اب دیکھیے انبیاء کا جس طرح اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے،
کیا اسی ترتیب سے وہ دنیا میں آئے تھے؟ زمانے ان کے یہی تھے؟ دیکھیے کس طرح قرآن پاک میں اس کی شواہد موجود ہیں کہ ان کے زمانے یہ نہیں تھے۔ مثلا دیکھیے یونس و لوط علیہ السلام کا تذکرہ سب سے آخر میں، جبکہ یہ آیت نمبر 86 کے اندر ہے، اور میں نے آیت نمبر 85 اور 84 پڑھی پہلے، کہ دیکھیے کہ پہلے حضرت اللہ نے جن انبیاء کا تذکرہ کیا ان میں حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام اس سے پہلے ہوئے، ان کی ذریت میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے ہیں۔ لیکن داؤد و سلیمان و حضرت یوسف علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بعد میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام میں سلیمان علیہ السلام، ان کے اندر بہت فاصلہ ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بعد کے ہیں۔ آگے دیکھیے زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ ٹھیک ہے، یہ بات کے ہیں، مگر آگے اسماعیل و الیسع و یونس و لوط، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ان کا اللہ نے جمع کیا اور تذکرہ کیا بابا کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یحییٰ علیہ السلام کے بعد، اور یونس و لوط، اور یونس و لوط یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ ان کے زمانے میں فرشتے عذاب دینے بھی آئے ان کی قوم پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے۔ تو کیا اگر ترتیب کے لیے واو ترتیب ما تعقیب کے لیے آتی ہے، یعنی جس طرح پہلے ترتیب اسی طرح بعد میں چیز بھی پہلے ہوئی اور بعد کی چیز بعد میں ہوئی، کیا اسی ترتیب سے ہے؟ تو پھر یہ انبیاء کرام علیہ السلام اسی ترتیب سے آئے۔ آگے دیکھیے سورہ مائدہ کی ایک آیت، چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 163 دیکھیے، اللہ نے فرمایا، دیکھیے انبیاء کا تذکرہ کیا، وحینا الی ابراہیم اسماعیل واسحاق و یعقوب والاسباط وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان وآتینا داؤد زبورا۔ اللہ نے فرمایا کہ تذکرہ ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی طرف، ان کی ذریت کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، اللہ نے جمع کر دیا، جبکہ سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب سب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، وآتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو کیا داؤد علیہ السلام کو زبور سلیمان علیہ السلام کے بعد عطا ہوئی؟ حالانکہ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جہاں واو کا تذکرہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بعد میں ہوگا وہ پہلے ہوگا، جو پہلے تذکرہ وہ بعد میں نہیں، صرف چیزوں کا جمع کیا جاتا ہے اور ان کی ترتیب زمانی وہ نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہونا کہ جس ترتیب سے ان کو ذکر کیا گیا۔ اب ذرا آگے چلیے، اس کا ایک اور جواب۔ وفات کے کئی معنی ہیں، وفا یفی، وفا ان معنی ہوتا ہے پورا کرنا، اوفا یوفی، ایفا بھی اسی سے بنا ہے، توفا یا توفی اس کا معنی پورا کرنا ہے، لغوی معنی یعنی پوری عمر تک پہنچانا، وعدہ پورا کرنا، دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے ہمارے نزدیک متوفی کا معنی پورا کرنا ہے، آپ کی پوری عمر کرنا ہے، ہم اٹھائیں گے آپ کو لیکن دوبارہ لے کر آئیں گے، آپ کی عمر پوری ہوگی، یہ وعدہ ہے ہم سے آپ کا، یہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے یہ وفات کے معنی قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہو وفات کا لفظ۔ دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 60 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، وہی ذات ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتی ہے اور وہ جانتی ہے جو تم دن میں کماتے ہو، پھر تمہیں اٹھائے گا تاکہ تمہیں جو ایک مدت اللہ نے دی موت سے پہلے زندگی کی وہ تم پوری کرو، پھر تم اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اب دیکھیے اس 60 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا توفاکم باللیل، رات کو تمہیں وفات، یعنی نیند کو اللہ نے وفات سے تعبیر کیا۔ اور ایک تعبیر یہ بھی ہے متوفی کا کہ اے عیسیٰ ہم تمہیں نیند کی حالت میں اٹھائیں گے، موت نہیں ہے، وفات کا مطلب سرٹنٹی کے ساتھ موت نہیں ہے، یقین کے ساتھ، بلکہ اس کا معنی نیند بھی ہے، پورا کرنا بھی ہے، حواس کا کام نہ کرنا بھی ہے۔ جس طرح رات کے وقت انسان سو جاتا ہے، حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ نے متوفی کا جو لفظ استعمال کیا، اس سے صراحتاً موت کا معنی لینا یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اب اور دیکھیے 24ویں پارے میں جائیے، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 دیکھیے، اللہ کریم نے فرمایا، رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ وفات اس وقت بھی نفسوں کو دیتا ہے، نفس کی جمع ہے، جب وہ مرتی ہیں اس وقت بھی وفات دیتا ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور جب وہ نہیں مرتی اپنی نیندوں کے اندر اس وقت بھی ان کو وفات دیتا ہے، مطلب حواس باطل کر دیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، اور جس کے اوپر موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کو نیند میں ہی پھر موت دے دیتا ہے، اور جس تک ابھی موت کا وقت نہیں آتا وہ اس کو دوبارہ پھر روح اس کے حواس واپس کر دیے جاتے ہیں اور وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔
تو لہذا وفات کا معنی یقین کے ساتھ موت استعمال ہی نہیں ہوا، یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یقین کے ساتھ ہر جگہ وفات کا معنی موت ہے۔ لہذا وفات کا معنی نیند بھی ہے۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے پہلی بات تو تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کی عمر پوری کرے گا، آپ کو دنیا میں اٹھانے کے بعد دوبارہ لے کر آئے گا۔ اللہ نے وعدوں کو جمع کیا ہے، اور وعدوں کے اندر ترتیب نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، پہلے آپ اٹھائے جائیں گے، پھر آپ دوبارہ پھر دنیا میں آئیں گے۔ اب اسی طرح پھر آگے دیکھیے سورہ مائدہ کی ایک آیت کو لے کر بھی ان کا استدلال وہ بھی سن لیجیے۔ دیکھیے آیت نمبر سورہ مائدہ کی 117 نمبر آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم۔ جب قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی عبادت کرتے آپ نے کہا، تو آپ نے کہا، آپ عرض کریں گے اللہ میں نے یہ حکم نہیں دیا۔ آگے دیکھیے فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہ، اس سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ وفات پا چکے ہیں، حالانکہ یہ قیامت کے دن آپ کہیں گے، استدلال بنتا ہی نہیں۔ تو ہم یہ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور آپ کی عمر پوری ہوگی، آپ پھر وصال کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن ہوں گے۔ تو اس لیے یہ استدلال کرنا کہ آپ وفات پا چکے ہیں ان آیتوں سے، آپ کی موت ہوئی پھر آپ آسمانوں میں اٹھائے گئے، ایسا بالکل بھی ان آیتوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ نے سورہ مائدہ میں جو فرمایا وہ سنیے، اللہ نے فرمایا وما قاتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ سولی لٹکایا بلکہ ان کو شبہ پڑ گیا۔ اب برفعہ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا لیا۔ اب اوپر اٹھا لیا، یہاں پر یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو وفات دی پھر اوپر اٹھایا۔ ہمارے نزدیک جس طرح کہ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، دوبارہ آئیں گے، اور ہمارے نزدیک یہی ہے کہ آپ کو وہ وفات آئی نہیں جس کو موت کہا جاتا ہے۔ لہذا ان آیات سے قامتی کا بھی استدلال صحیح نہیں ہے، اور قادیانی کا استدلال بھی بالکل غلط ہے۔